السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا 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 مولا، میں نے کبھی یہ کہا مالو زری چاہیے، 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 ہم غیر مصطفیٰ، ہم غیر مصطفیٰ کی نظر چاہیے۔ مولا 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 مولا، یا خدا اعظم نہ ادھر چاہیے نہ ادھر چاہیے، 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 سامنے سبز امت کے گھر چاہیے۔ مولا 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 مولا، یا خدا ظالموں کے ستم بڑھ گئے، 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 دین اسلام کو پھر عمر چاہیے۔ مولا 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 علیہ کا یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، علیہ یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک عاشق رسول سے کسی دنیا دار نے پوچھا، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کی یاد میں آہیں بھرتے ہیں، جن کا نام سن کر انگوٹھے چوم لیتے ہیں، جن کے نام کی محفل سجاتے ہیں، وہ آپ کے محبوب کیسے ہیں؟ وہ عاشق رسول فرمانے لگے، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ وہ کہنے لگے، آپ کے محبوب کرتے کیا ہے؟ وہ عاشق رسول فرمانے لگے، دافع البلاء والبباء والقحط والمرض والعلم۔ وہ پوچھنے لگے، آپ کے محبوب کا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ عاشق رسول فرمانے لگے، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم۔ وہ کہنے لگے، آپ کے محبوب کہاں کے سردار ہے؟ وہ عاشق رسول فرمانے لگے، سید العرب والعجم۔ وہ کہنے لگے، آپ کے محبوب کا جسم کیسا ہے؟ وہ عاشق رسول فرمانے لگے، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ وہ کہنے لگے، آپ کے محبوب کا جسم ایسا ہے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ وہ عاشق رسول فرمانے لگے، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ کیف ورا مصباح الظلم۔ وہ کہنے لگے، اچھا اتنی شانوں والے تمہارے محبوب ہیں، یہ تو بتائیے آپ کے محبوب غریبوں سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ عاشق رسول فرمانے لگے، محب الفقراء والغرباء والمساکین۔ وہ کہنے لگے، آپ کے محبوب کی حکومت کہاں تک ہے؟ وہ عاشق رسول فرمانے لگے، سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین۔ تمہارا ان سے تعلق کیا ہے؟ وہ عاشق رسول فرمانے لگے، وسیلتینا فی الدارین صاحب کعبہ و حسین۔ اچھا دنیا والے ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ تو بتائیے دنیا بنانے والا خالق کائنات بھی ان سے محبت کرتا ہے؟ وہ عاشق رسول فرمانے لگے، محب رب المشرقین والمغربین۔ سبحان اللہ، آپ کے محبوب کی شان اتنی اعلیٰ ہے، یہ تو بتائیے آپ کے محبوب کی اولاد کیسی ہے؟ وہ عاشق رسول فرمانے لگے، جد الحسن والحسین۔ آپ کا ان سے تعلق کیا ہے؟ وہ عاشق رسول فرمانے لگے، مولانا و مولا الثقلین۔ آپ کے محبوب کہاں کے سردار ہے؟ وہ عاشق رسول فرمانے لگے، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ۔ اے عاشقو، ان کے نور جمال میں گم ہو جاؤ اور پڑھنا شروع کر دو، صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے غمد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کی ڈالی کو عقیدت کی تھالی میں سجاتے ہوئے ایک بار جھوم جھوم کر لبوں کو چوم چوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. تو پڑھ لیجیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایھا الاخوۃ والاخوات فی اللہ ان من عازم ما شرف اللہ به الانسان ومیزہ به عن سائر المخلوقات هو العلم وبالعلم يعرف الانسان ربه وبالعلم يعبد ربه على بصیرۃ وبالعلم يفرق بین الحق والباطل وبین الہدی والضلال. اے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو جو سب سے بڑی عزت بخشی ہے وہ علم ہے. علم ہی کے ذریعے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے. بے شک علم ہی کے ذریعے انسان اپنے رب کی عبادت صحیح طریقے سے کرتا ہے. علم ہی کے ذریعے وہ حق اور باطن، ہدایت گمراہی میں فرق کرتا ہے. قال اللہ تعالیٰ فی الکتاب الکریم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات فانظروا رحمکم اللہ کیف کن اللہ بین الایمان والعلم وجعل لأہل العلم درجات عالیۃ فی الدنیا. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں اور علم دیے جانے والوں کے درجے بلند فرمایا ہے. میری معزز سامعین، دیکھیے اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ اہل علم کو خاص طور پر بلند مقام عطا فرمایا ہے. قال اللہ تعالی ایضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي لا يستوي أبدا العالم والجاهل لأن العالم يعرف الله ويخشاه والجاهل بعيد عن معرفة ربه. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ عالم اپنے رب کو جانتا ہے، پہچانتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے، اور جاہل اس معرفت سے محروم ہے. ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. فی الحدیث صحیح من سلک طریقا یلتمس فیہ علما طریقا الی الجنۃ فانظروا کیف جعل طلب العلم طریقا الی الجنۃ. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں. سرکار کی حدیث شریف ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. سرکار نے تو ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہم پر فرض ہے. جس طرح ہم پہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح ہم پہ علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. ذرا غور تو کیجئے، ہم دنیاوی تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں مگر دینی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے. یاد رکھیے دنیاوی تعلیم دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور دینی تعلیم آخرت کی نجات ہے. حضرت علی نے فرمایا ہے کہ علم دولت سے بہتر ہے. کیا ہے؟ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ دولت
فرعون اور قارون کو ملتا ہے اور علم پیغمبروں کو ملتا ہے۔ یاد رکھیے علماء انبیاءوں کے وارث ہوتے ہیں۔ آئیے ہماری اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمامی کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین ثم آمین بجاہد المرسلین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا إلى صراط المستقیم والصلاة على من اختص بخلق العظیم وعلى آلہ الذین قاموا بنصرة الدین القویم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے احمد مختار سرور فخر موجودات امام الانبیاء نور بن نور اللہ ختم رسول دانائے سبل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے خوشی اور خضوع کے ساتھ دل میں سرکار کی محبت جگاتے ہوئے درود پاک پڑھ لیجئے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ أيها الإخوة والأخوات في الله إن من أعظم ما أمر الله به بعد عبادته بر الوالدين فقد قرن الله طاعته بطاعتهما وشكره بشكرهما۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، یعنی والدین کی خدمت کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یہ سب اللہ کی نظر میں بہتر اور بڑا عمل ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الکریم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أي أمر ربك أن تعبده وحده ثم تحسين إلى والدك إحسانا عظيما۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے رب نے تمہیں حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ قال اللہ تعالی اذن ان الشکر لی ولوالدیک الی المصیر ای شکر الوالدین واجب کما ان شکر اللہ واجب۔ الوالد ایها الاحبۃ فی اللہ الوالدان هما السبب فی وجودنا بعد اللہ وهما اللذان تحملا مشقة في تربيتنا وسهر الليالي من أجل راحتنا۔ الأم حملتنا في بطنها 9 أشهر ثم ودعتنا بعلم ثم أرضعتنا وسحرت علینا۔ ایک جگہ اور فرمایا کہ میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے بھی کہ تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی اللہ کا شکر اور والدین کا شکر دونوں لازم ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، والدین وہ ہستیاں ہیں جن کی قربانیوں سے ہم اس دنیا میں ہیں۔ ماں نے ہمیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک تکلیفوں کے ساتھ اٹھائے رکھا، پھر درد ذہ برداشت کر کے جنم دیا اور راتوں کو جاگ جاگ کر ہمیں پالا۔ قال اللہ تعالی ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن ولبو كذلك تعب وسئ يعمل ليلا نهارا ليوفر لنا الطعام واللباس وتعليما فمن الواجب علينا أن نبرهما أن نسمع كلامهما وألا نزيحهما قولا ولا فعلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو والدین کے بارے میں تاکید کی کہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری اٹھائے رکھا اور باپ بھی رات دن محنت کرتا ہے تاکہ کھانا، لباس اور اچھی تعلیم مل سکے، لہٰذا ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں، ان کا ادب کریں اور ان کی بات نہ ٹوکیں۔ قال اللہ تعالی فلا تقل لهما وقل لهما قولا فلا تقل لهما ولا تنهر وقل لهما قولا کریما۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ قال اللہ تعالی فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما ای لا تتدجل منهما ولو بکلمة صغیرة مثل بل خاطبهما
بلطفی و احترام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو نہ جھڑکو بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں، ان کا ادب کریں، ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔ دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد۔ مدرسہ فاطمۃ الزہرا عظیم الشان ہے، مدرسہ فاطمۃ الزہرا عظیم الشان ہے۔ گلستان دین ہے یہ، گلشن ایمان ہے، محاور ذکر خدا ہے، مرکز قرآن ہے، محاور ذکر خدا ہے، مرکز قرآن ہے۔ رب کا یہ اہل علاقے پر بڑا احسان ہے، مدرسہ فاطمۃ الزہرا عظیم الشان ہے، مدرسہ فاطمۃ الزہرا عظیم الشان ہے۔ غور سے سنیے میرے سرکار کا فرمان ہے، غور سے سنیے میرے سرکار کا فرمان ہے۔ دل میں اگر قرآن نہیں، دل خانہ ویران ہے، دل میں اگر قرآن نہیں، دل خانہ ویران ہے۔ فرقت قرآن ہو یا قربت شیطان ہے، مدرسہ فاطمۃ الزہرا عظیم الشان ہے، مدرسہ فاطمۃ الزہرا عظیم الشان ہے۔ اے علوم عصریہ تعلیم قرآنی کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں عالم کتنی آسانی کے ساتھ۔ اے علوم عصریہ تعلیم قرآنی کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں عالم کتنی آسانی کے ساتھ۔ یہ کرشمہ دیکھ کر خود عقل بھی حیران ہے، مدرسہ فاطمۃ الزہرا عظیم الشان ہے۔ عالم رائی سے ان کے محتمم روئے رواں، حاصل ان کے بلند ان کے عزائم ہے جواں۔ عالم رائی سے ان کے محتمم روئے رواں، حاصل ان کے بلند ان کے عزائم ہے جواں۔ سچ کہوں یہ مدحت سرکار کا فیضان ہے، سچ کہوں یہ مدحت سرکار کا فیضان ہے، مدرسہ فاطمۃ الزہرا عظیم الشان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی شہر نبی، شہر نبی، تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی، شہر نبی، تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی، تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ
ایسا ہے، خلد بھی ہے، خلد بھی ہے، خلد بھی ہے، مشتاق زیارت، کیونکہ جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے، مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، اور دل کو سکون دے، آنکھوں کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے، آنکھوں کو ٹھنڈک، آگی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پر، فرش زمین پر، فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، اور ان کے در پر ایسا جھکا دل، جامعہ سیدہ فاطمہ زہرا للبنات اور جامعہ افلاح المسلمین، جس کا ہم نے ایک ایجوکیشنل سیمینار آرگنائز کیا ہے۔ ایک دلی خواہش تھی کہ سمیر صدیقی سر کو جب ہم نے یوٹیوب پر دیکھا اور الحمدللہ جب ان کے بیانات ہم نے سنے تو بڑا ہی دل ان سے متاثر ہوا۔ ہمارے مہمانان خاص اور صدر جلسہ ہمارے آصف قریشی صاحب ایڈوکیٹ، اور الحمدللہ آپ مہاراشٹر اینڈ گوا بار کونسل کے آپ ممبر ہیں، سر میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ یا آپ کی ویسی شخصیت کا میں بیان تو اپنے لفظوں میں نہیں کر پاؤں گا، اور میں آصف قریشی صاحب کو بھی کافی سالوں سے سوچ رہا تھا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ میں جب بڑا ہو جاؤں گا کچھ اچھا کام کروں گا تو میں انہیں مدعو کروں گا۔ ہماری بہت قریبی، ہمارے دلوں کے قریب ایسی شخصیت ہے جن کی تعریف اگر ہم نہ بھی کی جائے تو الحمدللہ ہمارے مدرسے کے بچے سبھی جانتے ہیں، اور یہاں پر جس امید سے ہم نے سوچا تھا کہ کچھ ہمارے مہمان بھی آئیں گے اور باہر کے لوگ آئیں گے اور ہم سنیں گے، تو ہمیں ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ باہر کے لوگ آئے سنیں، وہ کہیں بھی سن سکتے ہیں، لیکن ہمارے مدارس کی جو بچیاں ہیں جو الحمدللہ ایک وقت کی عالمہ بنے گی، وقت کی فاضلہ بنے گی، وقت کی مبلغہ بنے گی، وقت کی ایک اچھی ٹیچر بنے گی، اور وقت کی ایک اچھی وکیلہ بھی انشاءاللہ بنے گی ہمارے یہاں کی بچیاں، جس کے لیے ہم پرزور کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم انہیں مہمان تو نہیں کہیں گے، ہمارے مدرسے کے ایک فرد ہے جو ہمارے بزرگ بھی ہے اور ہماری بچیوں کے اور ہمارے سر آنکھوں پر ہے، جناب سید شفیع الدین احمد صاحب، جو ایکس چیریٹی کمشنر آف مہاراشٹر اینڈ میڈیٹر آف ہائی کورٹ، وہ بھی ہمارے درمیان میں الحمدللہ تشریف فرما ہے، اور ان کی ذات کی میں کیا ہی تعریف کروں۔ میں سمیر سر اور آصف سر کو بتانا چاہوں گا کہ جب کوئی ادارہ چلتا ہے تو بارہا ہمیں جانا پڑتا ہے کہ ہمارے مدرسے کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، لیکن میں نے اپنے لائف کی ابھی تک کی عمر میں ایک واحد شخصیت دیکھا ہے، جناب سید شفیع الدین احمد صاحب، جو ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ ہماری تینوں شخصیت ایک بہت اعلیٰ اور عمدہ مقام رکھتی ہے، اور یہ شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کی تعریف کریں اور تبھی آپ انہیں جان پاؤ۔ الحمدللہ میں تو یہ کہتا ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ زمین ہی پر نہیں آسمانوں میں بھی ان کی تعریف ہوتی ہوگی، کیونکہ جو دین کے لیے ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے رہے، سمیر صدیقی صاحب جو آئی ایس کے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں، جو آئی ایس کے بچوں کو کوچنگ دیتے ہیں،
अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन और दुनिया लेकर चल रहे हैं। हमारे आसिफ कुरैशी साहब जब भी दीन के लिए कोई खिदमात की जरूरत होती है, किसी किस्म की मदद की जरूरत होती है, इमदाद की जरूरत होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा था अभी कुछ रमजान में एक बहुत बड़ा मसला हुआ था और हमारे कुछ नौजवान और कुछ बच्चे सलाखों के पीछे गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आसिफ कुरैशी साहब ने बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत की और अपना जौहर वहां पर दिखाया और उन तमाम बच्चों को आप बाहर ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह, सोचिए ये शख्सियत है जो दीन का भी काम कर रही है और दुनिया का भी काम कर रही है। तो आप यकीन मानिए कि जिस तरह जमीन पर इनके चर्चे हो रहे हैं तो अर्श पर भी इनके चर्चे हो रहे होंगे और अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि जमीन पर उन्हीं की इज्जत में इज्जत बढ़ाई जाती है या उन्हीं की इज्जत होती है जिनकी आसमानों पर भी इज्जत होती है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है और जिसे चाहता है जलील कर देता है। तो ऐसी हमारी शख्सियत। और जनाब सैयद शफीउद्दीन अहमद साहब जो हमारे मदरसे की बच्चियां बारहा पूछा करती थी कि हजरत जज साहब कैसे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जज साहब ऐसे हैं जो हमारे दरमियान में मौजूद है। और यहाँ से हमें एक और सीख मिलती है खास मदरसे की बच्चियों के लिए कि वक्त की पाबंदी करना कोई इन हजरात से सीखे जिन्हें 2:30 बजे का वक्त दिया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो 2:30 बजे के दरमियान ही वो इस प्रोग्राम में पहुंच गए, इस जलसगाह में वो तशरीफ लाए। कहते हैं कद्रदान ही कद्र जानते हैं, जिन्हें कद्र की अहमियत और कीमत का पता होता है बस वही कद्र कीमत जानते हैं, वरना अगर हम हर किसी से इसकी उम्मीद करने बैठे तो ये हमारी बेवकूफी होगी कि हम हर किसी से वक्त की कद्र सीखें। जबकि कहा गया है टाइम इज मनी, वक्त ही बहुत बड़ी दौलत है, वक्त ही हमारा बेहद कीमती सरमाया है। लेकिन ये कीमती सरमाए को समझने के लिए इंसान का कीमती होना भी जरूरी है। अगर हम हर किसी से उम्मीद लगा ले एक कीमती चीज, समझ लीजिए जैसे अगर एक हीरा है, हीरा बहुत कीमती है लेकिन वो पता किसको चलेगा कीमती है? जौहरी को पता चलेगा, क्योंकि खुद जौहरी के अंदर वो काबिलियत है, वो क्वालिटी है कि वो पहचान सकता है कि हीरा कीमती है। तो वक्त की कद्र किन्हें पता होगी? जो वक्त की कद्र जानते हैं, जिन्हें पता है वक्त क्या होता है और वक्त की अहमियत क्या है और वक्त के गुजरने के बाद में इंसान को कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, वो हमारे इन 3 अशखास के जरिए हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं। सबसे पहले मैं मदरसे के कुछ उन्वानात पर रोशनी डालता चलूं। जैसे हमारे दरमियान में जनाब एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब मौजूद है और जनाब समीर सिद्दीकी साहब भी मौजूद है। मैंने साहब के वालिद साहब से भी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश की थी कि सर आप भी तशरीफ लाए। शायद किसी वजह से हजरत का तशरीफ लाना नहीं हुआ होगा और क्यों ना ही थकान हो, क्योंकि आप खुद कल ही रात में उम्रा से तशरीफ लाए हैं। और माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने बुलाया और मेरी आवाज़ पर तो समीर साहब आए ही, लेकिन समीर साहब मैं एक बात बताता चलूँ, मुझे अल्लाह के रसूल के बाद में अल्लाह के रसूल की एक बहुत प्यारी ज़ात है। अल्लाह के रसूल जिनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे। अल्लाह के रसूल के बाद अगर कोई ज़ात का नाम है तो वो नाम है नाम जनाब सैयदा फातिमा, क्योंकि सैयदा फातिमा एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि मैंने जैसा पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल को मैंने कभी किसी के लिए खड़ा नहीं पाया, लेकिन सैयदा जब नबी कौनैन के घर तशरीफ लाती थी तो मेरे आका खड़े हो जाया करते थे अपनी बेटी के इस्तकबाल में। और अल्लाह के रसूल ने जमाने को ये बता दिया कि देखो बेटी का ये मर्तबा है कि मेरे आने के बाद बेटियों को मारना और दरगोर करना तो बंद हुआ ही, लेकिन साथ में बेटी को इज्जत देना भी अल्लाह के रसूल ने सिखाया। और इतनी इज्जत दिया करते थे कि जब भी आप सैयदा फातिमा के घर तशरीफ लाया करते थे तो सैयदा फातिमा आपको देखकर खड़ी हो जाया करती थी और आप सैयदा के घर जब आप तशरीफ ले जाया करते थे तो सैयदा खड़ी हो जाया करती थी। और अल्लाह के रसूल की प्यारी बेटी जब सैयदा अल्लाह के रसूल यानी अपने बाबा जान के घर जाती थी तो रसूलुल्लाह खड़े हो जाया करते थे।
اور پیشانی کو چوم لیا کرتے تھے، اور پیشانی کو چومنے کے بعد یہ کہا کرتے تھے کہ فاطمہ مجھے تیرے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے، فاطمہ مجھے تیرے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو ایسی طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جسے شاعر نے کہا ہے کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، کرے گی جنت پہ راز زہرا، تو سیدہ فاطمہ زہرا کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول ہمیشہ اپنی بیٹی کی تعریف کیا کرتے تھے اور زمانے کو بتایا کرتے تھے کہ اگر ہم شبیہ مصطفیٰ دیکھنا ہے تو سیدہ کی ذات کو دیکھ لو، سیدہ کی ذات ہی چلنے میں، چاہے بیٹھنے میں، چاہے گفتار میں، چاہے رفتار میں، چاہے اقوال میں، اللہ کے رسول کی پیاری شہزادی بالکل اللہ کے رسول کی مشابہت نظر آتی تھی۔ اور انہی سیدہ پاک کا صدقہ ہے کہ آج ہم جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے منسوب کر کے ہمارا یہ ادارہ چلا رہے ہیں، جس ادارے کا نام ہے جامعہ سیدہ فاطمہ زہرا للبنات، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عروج بخشے اور ہمارے کام کو قبول فرمائے۔ اور الحمدللہ سمیر صدیقی صاحب نے بھی گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر جس طرح سے ہمارے دعا مانگی ہے، تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالی جو ہم دلی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ ایک دن سیدہ فاطمہ زہرا یونیورسٹی بن جائے، تو انشاءاللہ ہماری کوششیں بھی ہوگی اور آپ لوگوں کی دعائیں بھی ہوگی کہ ہمارا مدرسہ ایک دن سیدہ فاطمہ زہرا یونیورسٹی بن جائے۔ اللہ سے ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا یونیورسٹی قائم کروں، اور انشاءاللہ میں نے جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں پڑھا اور میں نے دیکھا کہ سید احمد خان صاحب لوگوں سے چندہ جمع کرنے جاتے تھے اور چندہ جمع کر کے انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی، ایک پہلے مدرسے کی نیو رکھی، اور مدرسے کی نیو کے ساتھ پھر انہوں نے دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، آگے چل کے ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنے گا، اور آج الحمدللہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے۔ تو جب انسان سوچتا ہے کچھ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، من جدہ فوجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ پروں کو کھول یہ زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول یہ زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، ملا ہے علم تو اس علم کی حفاظت کر، ملا ہے علم تو اس علم کی حفاظت کر، سنبھل کر چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے، سنبھل کر چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے۔ بس اسی دعا کے ساتھ اور انہی دعاؤں کے ساتھ میں نے مدرسہ شروع کیا، اور جو میں نے حالات دیکھے، میری بہن بھی عالمہ ہے، تو ہم دونوں بہن بھائی نے یہ مشورہ کیا کہ ہم لوگوں کو آج ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو ضرورت ہے لڑکیوں کے مدرسے کی، اور لڑکیوں کے مدرسے پر ہم لوگ محنت کریں گے۔ جو آج ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈوبی میں جو لڑکیاں ہیں، یا پھر ہمارے بہت سارے ایسے اسلم ایریا ہے جہاں پر بچیاں ہیں، اسکول کے لیے تو وہ جاتی ہے لیکن نہ وہ اسکول پڑھ پاتی ہے، نہ وہ مدارس کی ہو پاتی ہے، نہ وہ دین کی رہ پاتی ہے، نہ وہ دنیا کی رہ پاتی ہے۔ تو ہم نے ایک مشورہ کیا کہ ہم ایک ایسا ادارہ قائم کریں گے، بھلے ہی وہ چھوٹا ہوگا، بھلے ہی اس کی بنیاد بہت چھوٹی ہوگی، لیکن ہم ایسا ادارہ قائم کریں گے جہاں پر ہم بچیوں کو بھی تعلیم دیں گے اور بچوں کو بھی تعلیم دیں گے۔ اور الحمدللہ میں جب اونلی ڈی ایڈ میں نے کیا تھا تو ہمارے جو عظمت اللہ خان صاحب ابھی تشریف لائے ہیں، گلوبل اسکول جو آپ چلاتے ہیں، گلوبل کمپیوٹر بھی آپ کا انسٹیٹیوشن چلتا ہے، اور الحمدللہ آپ ایک کافی بڑے بلڈر بھی ہیں، اور جناب عظمت اللہ خان صاحب کی اسکول میں ہی میں ایز اے ٹیچر ہوں۔ اور الحمدللہ صاحب سر نے مجھے کہا تھا کہ رئیس جو بھی ہمارے اسکول میں آتا ہے وہ بہت بڑا بن جاتا ہے، تو مجھے آج بھی یاد ہے سر کی بات کہ رئیس جو میرے اسکول میں آتا ہے وہ بہت بڑا بن جاتا ہے، تم محنت کرو۔ اور الحمدللہ سر میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا کہ آج مدرسہ اور مدرسے میں ہمارے یہاں اسکول کی 12ویں تک تعلیم جو میں نے خود تعلیم حاصل کی ہے، کہ کل اگر گورنمنٹ یہ کہے کہ آپ مولوی ہو آپ مدرسہ کیسے چلا سکتے، تو میں گورنمنٹ کو یہ بھی بتا سکوں کہ میرے پاس 5 MA ہے، میرے پاس BEd MAd ہے، میرے پاس PhD ہندی ساہتیہ میں ہے، میرے پاس مراٹھی لٹریچر میں MA جو میں نے 72% میں پاس کیا، مراٹھی لٹریچر MA۔ تو الحمدللہ میں گورنمنٹ کو بتا سکتا ہوں کہ میں مدرسہ بھی چلا سکتا ہوں، اور انشاءاللہ میں اسکول کی پڑھائی ایک بہترین طریقے سے اور نیب پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مدرسے میں اسکول کی تعلیم بھی الحمدللہ دے رہے ہیں، اور جس کے لیے ہمارے ہاں کی معلمات بھی محنت کر رہی ہے،
اور میں بھی محنت کر رہا ہوں, ہمارے یہاں کی ٹیچرز بھی ہے وہ بھی محنت کر رہی ہے, اور الحمدللہ ہمارے یہاں پر ایک شفیق دیوان صاحب ایڈوکیٹ یہاں موجود ہے, شاید باہر گئے صاحب, ان کی بیٹی ہے راحت فاطمہ جو خود ایڈوکیٹ ہے, اور ہمارے سید شفیع الدین احمد صاحب جو ایکس چیریٹی آفیسر ہے, انہوں نے ان کی فرینڈ کی بیٹی ہے وہ راحت دیوان, تو صاحب نے کہا کہ راحت آپ چلی جاؤ اور وہاں پر بچیوں کو کوکنگ سکھاؤ, تو الحمدللہ صاحب کے کہنے پر وہ راحت میڈم بھی ہمارے مدرسے میں آئے اور صاحب نے سارا انتظام کیا, ایون اوون سے لے کر تو کیک بنانے کے لیے جو آئٹمز لگتے تھے وہ آئٹمز کا بھی ہمارے صاحب نے انتظام کیا. میں نے کہا کہ سر اتنا بڑا میں کیسے افورڈ کر پاؤں گا, تو صاحب ہمیشہ کہتے ہیں آپ ٹینشن مت لو, آپ صرف کرو, کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اور کروانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ سیدہ فاطمہ زہرا کا جب لال ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ دعا کریں کہ جو سیدہ فاطمہ زہرا یونیورسٹی کی طرف ہم جو قدم بڑھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس قدم کو اور ہمارے ہر قدم پر ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے. سب سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی, اس کے بعد اگر ان کے سپورٹ اور سپورٹر کے لیے اگر کسی کو تخلیق کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بیوی حضرت حوا کو تخلیق کیا ہے, اور اسی طرح سے حضرت حوا سے سلسلہ چلتے ہوئے آیا حضرت فاطمہ تک, اور ہر ایک اسلام کی عورت نے بڑے بڑے جوہر پیش کیے ہیں اور اسلام کو فروغ دینے کے لیے اپنے کام کیے ہیں. ہم بلا تاخیر کے ہمارے چیف گیسٹ جناب ایڈوکیٹ آصف قریشی صاحب کو دعوت دیں گے جو آرگنائزر ممبر اینڈ فارمر چیئرمین بار کاؤنسل آف مہاراشٹر کے ہیں, اور اپنے اظہار خیالات ہم تمام طالب علم کے لیے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم سے ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے, یہ قرآن شریف میں بھی کہا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو بچیوں کو اگر آگے بڑھنا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جس طرح سے قرآن شریف میں ذکر ہے پڑھائی کے بارے میں, اقرا مینس پڑھو, تو آپ کو جس طرح سے مدرسے میں تعلیم دی جا رہی ہے ویسی دنیاوی تعلیم میں بھی آپ کو آگے بڑھنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے بار ایک بچی ادیبہ انم, آپ نے ان کا نام سنا ہوگا, ادیبہ انم, جو یوتمال کی ایک چھوٹے سے قصبے سے آتی ہے جس کے والد آٹو رکشہ چلاتے تھے, لیکن اس بچی کے دماغ میں ایک جنون تھا کہ اسے کچھ بننا ہے. فرسٹ مسلم IAS آفیسر ہے مہاراشٹر کی, ایک گاؤں سے آئی ہوئی ہے, لیکن اس کا جو جنون تھا 3 بار فیل ہونے کے باوجود بھی وہ یہ مقام حاصل کر پڑھائی کی, محنت کی. اسی طرح سے آپ لوگوں کو فرسٹ مسلم سپریم کورٹ جج, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ کچھ بچیاں LLB بھی کرنا چاہتی, فرسٹ مسلم لیڈی سپریم کورٹ جج جسٹس فاطمہ بیوی. مسلم گرلز کے لیے جو ایجوکیشن کے لیے جس نے پہل کی 150 سال پہلے, جس نے فاطمہ نام ہی تھا ان کا, جنہوں نے ایجوکیشن کے لیے کالجز انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کی. تو میں چاہوں گا بچوں آپ بھی پڑھو, آگے بڑھو, اپنے قوم کا, اپنے والدہ کا, والد کا, سب کا نام روشن کرو. اور جب بھی یہ مدرسے کے لیے جس طرح سے ان کا ویژن ہے محمد رئیس صاحب کا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسی ایک مسلم یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں, انشاءاللہ ہم لوگ دعائیں کریں گے, اور ہماری جہاں جہاں ضرورت پڑیں گی ہم ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں گے. میں وعدہ کرتا ہوں محمد رئیس, کیونکہ ان کا جو ویژن ہے بہت اچھا ویژن ہے. وہ چاہتے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی بنائے, ہم ان کے ساتھ ہیں. ایک ہے قرآن پاک جو دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب ہے, جس کو ہم پڑھتے ہیں پر پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتے. اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کو سمجھ میں آتی ہے جو دنیا میں بہت اچھا پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو ایک بہت گہری لائن ہے جس سے میں شروع کرتا ہوں کہ قرآن, حضرت علی کا قول ہے کہ قرآن جو ہے
قرآن جو ہے یہ ایک گہرا سمندر ہے اور اس میں ڈبکی لگا کے موتی لانا ہے. قرآن میں ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سمندر ہے. سوال یہ ہے آپ کی بالٹی کتنی بڑی ہے جس میں آپ کتنا پانی لے سکتے ہیں. تو جواب اس کا بہت اچھا ہے. قرآن ایک سمندر ہے. آپ کی بالٹی کتنی گہری ہے؟ تو جواب ہے دنیا میں آپ جتنے پڑھے لکھے ہیں آپ کی بالٹی اتنی گہری ہے. اس کا ایک مثال دیتا ہوں. قرآن میں جہاں جہاں لا کی باتیں آئی ہیں، کانسٹیٹیوشن کی باتیں آئی ہیں، سمویدھان کی باتیں آئی ہیں، وہ ہم میں سے سب سے زیادہ آصف بھائی کو سمجھ میں آتی ہے. ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن آصف بھائی کو جو اندر کا گہری بات سمجھ میں آتی ہے وہ ہمارے بس کی نہیں. اس میں نا ایمبریولوجی اور میڈیکل سائنسز کی بہت ساری گہری باتیں آئی ہیں. ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو ڈاکٹر صاحب سٹیج پہ بیٹھے ان کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں آپ جتنا گہرا پڑھا لکھا ہوں گے قرآن آپ کو اتنا گہرا سمجھ میں آئے گی. لیکن میرا موضوع کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف قرآن پاک نہیں، قرآن پاک کے باہر بھی ایک سلیبس ہے جہاں ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کی ایک گہری مثال دیتا ہوں، بڑی اچھی. جنگل ہے اگر، اور گھنا جنگل ہے، تو جنگل میں پیڑوں پر نا پھل لگتے ہیں. اب کبھی کسی نے سوچا کہ اللہ نے پیڑ بنائے، پھل کیوں بنائے؟ تو ہم کہیں گے کہ پھل کھا کر ہمیں توانائی دینے کے لیے. لیکن اللہ نے گٹھلی میں سواد نہیں رکھا، کیونکہ اللہ پاک چاہتا تھا کہ یہ پھل کھانے والے گٹھلیاں پھینک دیں. جب بندر پیڑوں پہ چڑھتے ہیں اور وہ پھلوں کو چکھتے ہیں تو گٹھلی کے ساتھ آدھا پھل یا گٹھلی نیچے پھینک دیتے ہیں. اس سے جنگل پنپنے لگتا ہے. اگر اللہ پاک گٹھلی کے اندر بھی سواد ڈالتا، اسے بھی کھانے لائق بناتا، تو شاید جنگل نہیں بڑھتا. جنگل کو بڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے گودے میں مٹھاس ہو، توانائی ہو، تازگی ہو، اور اس کی گٹھلی بے سواد رہے. اس کا سب سے اچھا اگزامپل میں آپ کو ایک بتاؤں. پوری دنیا میں جب میں کہتا ہوں میں ناگپور سے آیا تو لوگ کہتے ہیں اچھا وہی جہاں پر نارنگی بہت مشہور ہے. میں ہل جاتا ہوں، یہ RSS ہیڈ کوارٹر کی بات تو نہیں کر رہا ہے، نارنگی. پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہم سنترے کو نارنگی بولتے ہیں. تو آپ کو یہ بات شاید کسی نے نہیں بتائی ہوگی جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں سائنس کی کتابوں سے. ناگپور کا سنترا اس لیے مشہور ہے، اس آنسر کو بتانے سے پہلے میں بتاتا ہوں. جب آپ دھوپ میں باہر نکلتے ہو تو امی کیا کہتی ہیں؟ پانی پی کے جاؤ. اور کہیں پہنچتے ہی ہمیں کیا دیتے ہیں؟ پانی. جب ہم کہیں دور سفر پہ جاتے ہیں تو ہمیں نا بہت سارے ڈبے باندھ کے دیتی ہے. میں جب دلی پڑھتا تھا تو امی میری 4-5 ڈبے دیتی، کہتی تھی ایک تمہارا ہے، ایک تمہارے دوست کا ہے، ایک تمہارے ٹیچر کا ہے، اور یہ فریج میں رکھ دینا، 1 ہفتہ کھانا. تو جو یہ پھل ہوتا ہے نا، یہ بیج کے چاروں طرف ایک ڈبہ ہے بندھا ہوا. یہ بیج کو توانائی، تازگی، نیوٹریشن اور کھانا دیتا ہے. تو بیج بیچ میں ہوتا ہے، اور وہ ڈبہ جسے ہم دیکھتے ہیں ٹفن، اس کو پھل کہتے ہیں. آپ کو یہ بات شاید کسی نے نہیں بتائی ہوگی. آپ ناگپور میں اتنے بڑے ہوئے، جس سال گرمی زیادہ پڑتی ہے اس سال ناگپور کا سنترا زیادہ رسدار ہوتا ہے. یہ قدرت کی کیا ہی خوب نظام ہے کہ جتنی گرمی پڑتی ہے اتنا اللہ کی طرف سے اس بیج کو بچانے کے لیے، جسے ہم سنترے کا بیج کہتے ہیں، اتنا نیوٹریشن اور رس اس میں بڑھا دیا جاتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سائنس اور ریلیجن یعنی مذہب، سائنس یعنی یہ جو ہم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، سائنس اور ریلیجن یہ 2 زبانیں، ایک اللہ کو بیان کرنے والی 2 زبانیں ہیں. آپ سائنس سے پوچھیں گے تو بھی وہ اسی رب کی تعریف کرتی ہے، آپ ریلیجن سے پوچھیں گے تو بھی وہ اسی رب کی تعریف کرتی ہے. میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں. آپ کا دل دھڑکتا ہے اور دنیا میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھنا دنیا میں سب سے زیادہ محنت کرنے والا جسم کا کوئی حصہ ہے تو وہ دل ہے. جس دن آپ امی کی کوکھ میں آئے تھے نا، اس دن سے وہ دھڑک رہا ہے. تو پہلے زمانے میں نبض دیکھنے والے ڈاکٹر ہوتے تھے، وہ نبض دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ ارے مبارک ہو
आपके यहाँ कुछ आने वाला है, कोई मेहमान आने वाला है, उस दिन से धड़कता है। और किस दिन तक धड़कता है? जिस दिन तक हम मर नहीं जाते उस दिन तक। और एक ने क्या किया, आज गूगल करके देखना, इंसान की नसों को स्कैन करके एक के पीछे एक जोड़ता चला गया कि नसों की लंबाई कितनी है, हमको बस वो देखना है। तो आपके हथेली में जितनी नसें हैं, आपके बालों में जितनी नसें हैं, आपके हाथों में जितनी नसें, उनको जब जोड़ा गया तो 63,000 मील लंबी नसें हमारे जिस्म में, और उसमें ये पंप का काम है 6 लीटर खून दिन भर दौड़ाते रहना। अब मैं आपको एक बात बोलूं, वहां 6 लीटर रख देते हैं और वहां से यहाँ एक पाइप ले आते हैं, और मैं आपसे कहूं पूरी ताकत से मुंह से खींचकर वो चीज यहाँ लाओ, तो आप एक बार दो बार खींच सकेंगे, लेकिन उसके बाद आप थक जाएंगे। आप थक जाएंगे, लेकिन आपका दिल नहीं थकता, और किसी दिन छुट्टी नहीं लेता, क्योंकि दिल अगर छुट्टी ले तो लोग इसे हार्ट अटैक कहते हैं। दिल बोले कि भाई थोड़ी देर आराम करने दो, लोग बोलते अरे बाप रे इसको तो हार्ट अटैक आ गया। और दिल अगर मर जाए तो दिमाग में ताजा खून रहता है। तो ऐसा हमारे साथ होगा जब हम मरेंगे। अगर हम खुली आंखों से मर रहे हैं तो आंखों में और दिमाग में और कान में अभी ताजा खून है, लेकिन दिल ने धड़कना बंद कर दिया। तो ऐसा कहते हैं, डॉक्टर साहब ज्यादा बताएंगे आपको, कि कुछ सेकंड्स तक हम महसूस कर सकते हैं अपने आजू बाजू वालों का रोना, या आखिरी जो इमेज हमारी अब धीरे धीरे धुंधली हो रही है, कुछ सेकंड्स तक। लेकिन दिल मर जाए तो उसे डेथ कहते हैं। अब इस बात को आप इससे निकाल कर भी देखिए, जिसका दिल मर जाए वो इंसान ही मर जाए। इजराइल में यही हुआ, उनका दिमाग जिंदा है, दिल मर गया। वो दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग, जितना इनोवेशन और साइंटिफिक अचीवमेंट उन्होंने की दुनिया में किसी ने नहीं। उनकी यहाँ हर दवाइयां बनती हैं, इसलिए आपको याद होगा पहले डॉक्टरी में क्रॉस आता था, याद है, रेड कलर का क्रॉस आता था। अब मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और सांप आते हैं, क्यों? उनकी कहानी से निकला हुआ सिंबल आता है, पर उनका दिल मरा हुआ है। वो बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, बूढ़ों को खाना नहीं दे रहे। तो दिल जिसका मर जाए वो जिए चाहे मरे, उससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिल का मरना मौत है। अब आप देखिए, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिल को अरबी में कल्ब कहते हैं। आप मदरसे में पढ़ते हो, कल्ब में काफ लाम और बे आता है, और अरेबिक दुनिया की सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है। अब जिस लफ्ज में काफ लाम और बे आएगा वो सब दिल से जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल लेता हूं, आपके परिवार को, जब आप, ये बच्ची अभी आई जो लॉयर थी, जब ये लॉयर बनी होगी सबसे ज्यादा परिवार खुश हुआ हो। क्या मैं ऐसे ये कह सकता हूं कि कल्ब से जुड़े हुए कबीले के लोग खुश हुए? जब अपने कल्ब के हिस्से को लॉयर बनता देखा तो कबीले के लोग खुश हुए। अगर मेरी बातें दिल पर असर कर गई और आपका दिल चेंज हुआ तो उससे भी काफ लाम बे से इनकलाब कहते हैं। देखा आपने, जब मतलब कल्ब में काफ लाम बे है, तो अब जिस वर्ड में भी काफ लाम बे होगा उसका लेना देना किससे है? तो इमाम गिजाली कहते हैं कि ये जो दिल है ये बादशाह है, और ये दिमाग जो है ये वजीर है। दिल बादशाह है, और बादशाहों के बादशाह के हुक्म से धड़कता है, और उस दिन तक धड़केगा जिस दिन तक बादशाहों का बादशाह चाहेगा। लेकिन ये जो दिल है, इसकी जिंदगी कुरान की आयतों, उसकी तफसीर और हदीस के तर्जुमे से आती है। अगर आप हदीस को तर्जुमे से पढ़ेंगे, कुरान की आयतों को खूब पढ़ेंगे, तो आपका दिल यानी बादशाह खूब जिंदा रहता है। इसलिए हम में से कई लोग रमजान में जब नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो समझ में तो कुछ नहीं आता। देखिए, मैं थोड़ा सा डरता नहीं हूं, इसलिए सीधा बोलता हूँ, समझ में तो कुछ नहीं आता। अभी मैं एक लंबी फ्लाइट ले रहा था 7 घंटे की, तो मैंने देखा पायलट ऑटो पायलट पे प्लेन को डालकर आपस में बात कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। मैं उधर गया वॉशरूम की तरफ, तो मैं डर गया। मैंने कहा या खुदा, हमारी जिंदगी इनके हाथ में और ये आपस में मजाक कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं सर घबराइए मत, ऑटो पायलट। आप ऑटो पायलट समझते हैं? मैंने कहा मुसलमानों से ज्यादा ऑटो पायलट दुनिया में कोई नहीं समझता, क्योंकि हम हर नमाज ऑटो पायलट में पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर और पहला सूरे फातिहा तक हम रहते हैं, उसके बाद बाजार घूम रहे हैं, रिश्तेदार के यहाँ घूम रहे हैं, कुछ और जगह घूम रहे हो, फिर सलाम फिरने के वक्त याद आता है, लैंडिंग के वक्त
اور پھر ہم اپنے آپ سے بحث کرتے ہیں، یا خدا میں نے 2 رکعت چھوڑ تو نہیں دی، 1 رکعت چھوڑ تو نہیں دی. پتہ ہے یہ غلطیاں کیوں ہوتی ہے؟ امامت اللہ نے دل کے لیے بنائی تھی، تم دماغ سے اس کا کام لے رہے ہو. اللہ نے دماغ کو امام بنایا نہیں تھا، تو جتنی بار اس کو رکعت یاد کرنے کو بولو وہ بھول جائے. تو یہ بادشاہ کی زندگی آتی ہے قرآن کی آیتوں اور حدیث کے ترجمے سے. اب اس کا اثر اتنا گہرا ہے کہ رمضان میں جب ہم جا کر تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. قرآن کی تلاوت سے جب ہمارا دل نہاتا ہے تو یہ زندہ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوا رمضان کے 3 مہینے بعد تک وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ دل ابھی مرا نہیں، زندہ ہے. اور اس کی جو طاقت ہے وزیر کی، دماغ کی، وہ آتی ہے دنیاوی پڑھائی سے اور اچھے کھانے سے. جتنا اچھا کھانا کھاؤ گے، جتنے آرام میں رہو گے، یہ اتنا شاطر، اتنا چالاک ہو جاتا ہے. جتنا اچھا دنیا میں پڑھائی کرو گے اتنا یہ طاقتور ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک چاہتا ہے کہ تمہارا وزیر بھی طاقتور ہو اور تمہارا بادشاہ بھی طاقتور ہو، تمہارا دل بھی طاقتور ہو، تمہارا دماغ بھی طاقتور ہو. اس لیے اس نے دونوں چیزیں بنائی. لیکن بادشاہ یہ جو دل ہے، اس کے دربار میں وزیر کو سر جھکانا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن اللہ نے بناتے سمے وزیر کو اوپر بنایا، دیکھو، اور بادشاہ نیچے بنایا. تو پھر اللہ نے سوچا کہ کیوں نہ دن میں 5 بار بلایا جائے اور ان سے سجدہ کروایا جائے. اور سجدہ بھی کیا خوبصورت چیز ہے، میری نظروں سے دیکھو. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے سب سے زیادہ تب قریب ہوتا ہوں جب وہ سجدے میں جاتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ سجدہ بھی کیا خوبصورت چیز ہے. جیسے ہی سر زمین پہ لگا، وزیر نیچے اور بادشاہ اوپر ہو جاتا ہے. اور وہ بادشاہ ہم پہ حکومت کرنے لگتا ہے. وہ وزیر کو کہتا ہے چپ، خاموش، تمہارا کام ہے رائے دینا، میرا کام ہے رائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ طے کرنا. پر ہم کرتے کیا ہے؟ ہم دنیاوی پڑھائی اتنی پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ مر جاتا ہے. پھر یہ ریٹائرمنٹ کے بعد زندہ ہوتا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد قوم کا خیال آتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد ہم مسجد جانا شروع کرتے ہیں، تب تک یہ مرا ہوا رہتا ہے. تو ہم میں سے کئی لوگ دنیا میں اتنا پڑھ لیے کہ ان کا بادشاہ کی موت ہو گئی، وہ کوما میں ہے، مرا نہیں ہے پر کوما میں ہے، کسی کام کا نہیں. اور اس کا الٹا بھی ہے. ہم میں سے کئی لوگ مدرسے میں اتنا پڑھ لیے مدرسے میں کہ انہوں نے اپنے وزیر پہ محنت ہی نہیں کی. تو ان کا جو وزیر ہے وہ کوما میں. اب پوری قوم کا جو پرابلم ہے وہ 2 لائن میں یہ ہے صاحب، کہ جن کے وزیر نے خوب پڑھائی کر لی یعنی دماغ نے، ان کا دل مرا ہوا ہے. اور جس کے دل نے خوب پڑھائی کر لی یعنی مدرسے میں، اس کا جو دماغ ہے وہ کوما میں ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ سمپل سولوشن ہے. مدرسے والوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یونیورسٹی کی ڈگریاں حاصل کرو، ایک اچھا کورس کرو عالمہ کے ساتھ ساتھ. آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اور اس کا الٹا بھی ہے. اے یونیورسٹی جا کر بڑی ڈگریاں لینے والوں، مدرسے میں آ کر قرآن اور حدیث کا علم بھی حاصل کرو، تاکہ جس کا بادشاہ زندہ ہے اس کا وزیر زندہ تو ہو، اور جس کا صرف وزیر زندہ ہے اس کا بادشاہ بھی زندہ ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ یہی سولوشن. اب اس میں ایک جو بات ہے، میں پہلی بار بولنے جا رہا ہوں بنا ڈرے، اور مجھے اس بات پر بہت ہی زیادہ ڈر ہے کہ کہیں مجھ پہ ہی فتویٰ نہ لگ جائے. دیکھیے، عورتوں کو اور بچیوں کو بزنس کرنے سے منع کیا گیا. کیوں؟ بے پردگی کی وجہ سے. بے پردگی ہوگی، باہر جائیں گی، کس طرح کی نظریں اٹھتی ہیں ہم سب جانتے ہیں. ایک بات بتاؤں، اسلام کو بہت ہی مس انڈرسٹوڈ کیا گیا کہ یہ بچیوں کا پردہ بچیوں کو ڈھکنے کے لیے نہیں ہے، یہ بچیوں کا پردہ ہماری نظروں پر ہے، ہماری نظروں کو ڈھکنے. اور پتہ نہیں کیسا پروش پردھان سماج ہے ہمارا، اس نے آدھی لائن ہمیشہ بتائی گی، عورتوں کو پردے کا حکم ہے، عورتوں کو پردے کا حکم ہے. نہیں،
عورتوں کو پردے کا حکم ہے اور مردوں کو نظر نیچی رکھنے کا حکم ہے. وہ پوری لائن ویسی ہے. لیکن پھر سیرت ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں جب، تو کیا ہماری امی کا نام خدیجۃ الکبریٰ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ارے تھا کہ نہیں تھا؟ کیا وہ مکہ کی سب سے امیر عورت تھی؟ کیا وہ اسلام لانے والی سب سے پہلی عورت تھی؟ کیا وہ اس زمانے کی سب سے سفل بزنس ویمن تھی؟ کیا انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی تھی؟ کیا انہوں نے اللہ کے رسول کی ایمانداری دیکھ کر اپنی شادی کا پیغام بھیجا تھا؟ کیا انہوں نے اپنے بزنس کے پیسے سے اسلام کو سینچا تھا؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جب دنیا مجھ سے بائیکاٹ کرتی تو میری بیوی خدیجہ مجھ پر بھروسہ کرتی؟ جب دنیا نے میرا حقہ پانی بند کیا تو میرے گھر میں اناج بھروانے والی میری بیوی تھی؟ جب دنیا مجھ سے چھین لیتی تھی تو میرا کلمہ پڑھنے والوں کو پہلی مدد کرنے والی خدیجہ الکبریٰ؟ اس کا مطلب اسلام میں بزنس ویمن ہونا جائز ہے نا؟ ارے ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر منائی کس بات کی ہے کہ آپ باہر جاؤ گے تو چہرہ دکھے گا اور غلط نگاہ والے لوگ ہوں گے. بیٹا ایسا ہے، بہت غلط نگاہ والے گدھ اور چیل ہے. لیکن ایک زمانہ پھر واپس آ رہا ہے، ہم اسے کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ. ایک صوفی کا قول ہے، اپنی بچیوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ قیامت کے قریب جنات کام کریں گے انسانوں پہ، اور ان جناتوں کو اے آئی کہتے ہیں. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بس. اب میں کو ایک تھپڑ بھی لگانا ہے اس مدرسے کے بچوں کو بنا ان کو صحیح میں تھپڑ مارے. آپ میں سے کتنوں کو مراٹھی آتی ہے؟ شاباش. دیکھا 3 ہاتھ. کہاں رہتے بیٹا آپ لوگ؟ کوئی بولا سعودی عرب، بولا نہیں. کہاں رہتے ہیں؟ مہاراشٹر میں. کون سی لینگویج نہیں آتی ان کو؟ شاباش، ہے نا؟ آپ کو ایک مثال دوں. فارسی یہ زبان ہے کس کی؟ کس ریلیجن کی فارسی زبان؟ بولو. مسلمانوں کی ہے نا فارسی؟ ارے ہاں کی نا؟ رانگ. فارسی مسلمانوں کے دشمن کی زبان. عربوں سے نفرت کرتے تھے وہ لوگ، عربوں کو ختم کرنا چاہتے تھے وہ لوگ. فارس، ان کو اپنی زبان پہ بہت گھمنڈ ہے. مسلمانوں نے جب ان کو ہرایا تو ان کی زبان میں اتنا لٹریچر اپنا ڈالا، اتنا لٹریچر اپنا ڈالا کہ پوری دنیا میں فارسی کو مسلمانوں کی زبان بولنے لگے. کاش ہم مراٹھی کے ساتھ ایسا کریں. مراٹھی میں اتنا لٹریچر اپنا ڈالتے، اتنا لٹریچر اپنا ڈالتے کہ لوگ بولتے اچھا مراٹھی وہ تو مسلمانوں کی زبان ہے. لیکن ایک چیز آ گئی ہے ایسی، اور اس کا استعمال ہونا چاہیے. اور اگر مدرسوں میں اس کا استعمال آ جائے تو پھر دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہیلو، واٹ ایور ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو اسپیک، آئی وانٹ یو ٹو ٹرانسلیٹ دس ان مراٹھی اینڈ speak to the audience which is in front of me. You are on mic. Can you do that? Absolutely, I can do that. Just go ahead. Alright, I'm ready whenever you are. Just let me know what you'd like to say and I'll take care of the translation into Marathi for you. I want them to understand that living in Maharashtra, the Marathi is very important. Without studying Marathi, they will never get their rights. मला त्यांना समजावायचं आहे की महाराष्ट्रात राहताना मराठी शिकणं खूप महत्वाचं आहे आणि मराठी न शिकल्यास त्यांना त्यांच्या हक्कांचा कधीही पूर्णपणे अधिकार मिळणार नाही. Can you speak this in Arabic? Of course, I can do that as well. Just let me know what you'd like to say and I'll translate it. Repeat the same line in Arabic. أريد من يفهم. Repeat again in Arabic. أكيد ذلك مرة أخرى باللغة العربية. And in Malayalam also, that they should study Marathi, otherwise they will never get their rights. അവർ മറാഠി പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. آپ سوچو، میں اس کو جس لینگویج میں آپ سے بات کرنے کو کہہ رہا ہوں وہ کر رہا ہے. اس کو جیب میں رکھنا 100 PhD کو جیسے کو جیب میں رکھنا ہے. تو کیا اس کی مدد سے بنا چہرہ دکھائے
क्या हम अपने प्रोडक्ट का डिजाइन, उसका वेबसाइट, उसका ब्रोशर, हाँ, क्या उसकी कंपनी, उसका लोगो सब इससे डिजाइन करवा सकते हैं? और फिर खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरह अपनी दौलत का इस्तेमाल करके क्या हम एक मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ सकते हैं? वो हमारा शौहर, हमारे बिजनेस का फ्रंट एंड होगा और हम अपने बिजनेस के बैक एंड में टेक्नोलॉजी से सारा काम करेंगे। उसका काम होगा डील्स को साइन करना, मार्केट में चीजें पहुंचाना। क्या बिजनेस करना सीरत में सुन्नत है कि नहीं है? लेकिन बिजनेस में दिमाग लगाना क्या ये सुन्नत है कि नहीं है? ना, एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा। क्या सुलह हुदैबिया के वक्त, आप लोग मदरसे से फारिग है, मैं तो नहीं हूं, क्या सुलह हुदैबिया के वक्त अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी की राय मानी थी? जब उम्मे सलमा ने उनसे कहा कि या रसूल अल्लाह आप अपना एहराम खोल दीजिए तभी ये लोग खोलेंगे वरना नहीं खोलेंगे। मतलब आप सोचिए, जिसको पढ़ाने वाला अल्लाह है वो राय सुनते वक्त बीवी की भी राय सुनता था। हजरत सलमान फारसी से राय सुनता था, हजरत उमर से राय सुनता था। क्या राय सुनना सुन्नत है कि नहीं? और जब हमारी अम्मी आयशा से पूछा गया कि चांद के 2 टुकड़े करने वाले घर में कैसे होते हैं, तो आपने कहा तुम्हें नहीं पता, चांद के 2 टुकड़े उंगलियों के इशारों से करने वाले घर में अपनी चप्पल भी खुद सीते हैं। ये अल्लाह के रसूल हैं। क्या मालूम है दुनिया को उनसे झगड़ा किस बात का? दुनिया ने एक सूद का निजाम लाया हुआ, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? एक लाइन में समझाता हूं। अमीर कुछ ना करे, जिंदगी भर बैठे बैठे गरीबों का खून चूसता रहे, इसे इंटरेस्ट कहते। बोलिए गलत कह रहा हूं? अमीर कुछ ना करे, किसी गरीब को कुछ पैसे, कुछ टुकड़े फेंक दे और जिंदगी भर बैठे बैठे बिना कुछ करे उससे इंटरेस्ट लेते रहे। अल्लाह के रसूल ने इसको उल्टा कर दिया, ज़कात का निजाम लाया। क्या है ज़कात? गरीब कुछ ना करे, जिंदगी भर बैठे बैठे अमीरों की हलाल की कमाई में अपना इख्तियार ले, उसे हम ज़कात। उल्टा किया कि नहीं किया? आप जानते हैं आसिफ कुरैशी साहब कौन है? बेगुनाहों की जमानत करवाई है। क्या ज़कात में अल्लाह ने हम पर यह वाजिब नहीं किया, 8वीं आयत है ज़कात की, कि गर्दनें छुड़ाओ, गर्दनें छुड़ाओ। हम सब में सबसे अच्छी ज़कात इस साल आपकी अदा हुई आसिफ भाई। आपने जितनी गर्दनें छुड़ाई, सिर्फ पैसे से नहीं, अपनी काबिलियत और प्रोफेशन की ज़कात दी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे बच्चों, बिजनेस भी करना, अपने पैसे से इस्लाम को भी सींचना। और सुन लो, आप मदरसे से हो इसलिए एक लाइन दोहरा देता हूं। कहते हैं कि दीन की बका के लिए, दीन बाकी रहे, दीन की बका के लिए मदरसों का बाकी रहना बहुत जरूरी है। मदरसे जहां जहां खत्म हो गए, दीन धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन पूरी लाइन कुछ और है। दीन की बका के लिए मदरसों का बाकी रहना जरूरी है, लेकिन मदरसों की बका के लिए लोगों के कारोबार का बाकी रहना जरूरी है। और लोगों के कारोबार की बका के लिए उनके बच्चों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। मतलब दुनियावी तालीम कारोबार फैलाती है, कारोबार से चंदा आता है, उससे मदरसे चलते हैं, उससे दीन चलता है। तो दुनियावी पढ़ाई जैसी कोई और चीज नहीं है, वो दीनी पढ़ाई को सींचती है। तो क्या एक ख्वाब देख के हट सकता हूं? आप इतने सारे बच्चे, अपनी आखिरी बात कहने से पहले ख्वाब देख सकता हूं क्या? जितने औरतों के मदरसे हैं, और आलिमों की बारगाह में बिना डरे एक बात बोल देता हूं, ज्यादा से ज्यादा फतवा लगे तो भी तौबा कर लेंगे, है ना? आलिमों ने एक माहौल पैदा किया कि औरतों को नहीं पढ़ाना। अब उन्होंने पैदा नहीं किया, लेकिन उन पर इल्जाम लगता है। फिर आलिमों ने सबसे ज्यादा लड़कियों के मदरसे भी खोले, दोनों हो गया।
لیکن میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، اس مدرسے سے مجھے بہت امید ہے، میں آپ کو ایک دعا دیتا ہوں، اللہ آپ کو نہ صرف عالمہ بنائے اور خدیجۃ الکبریٰ جیسا بہت پیسے والا بھی بنائے، اور آپ پھر کسی اور سے نہ لے، کیونکہ اسلام کا وہی ماڈل ہے، بنا کسی سے لیے خود کماؤ اور اپنی کمائی میں سے اسلام میں لگاؤ، اور یہ بہت ہارڈ ہوتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب مکے سے چلے تو مکہ والوں نے بولا عبد الرحمن تم کہاں جاتے ہو؟ بولے میں مدینے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ بولے میں ہجرت کر رہا ہوں۔ بولے نہیں کر سکتے۔ بولے کیوں؟ بولے تم اتنے امیر ہو، اتنے امیر ہو، تم چلے گئے تو مکے کی اکنامی بیٹھ جائے گی، ہم تمہیں نہیں جانے دیں۔ تو کہا میں تو جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بولے ایک شرط ہے۔ بولے کیا؟ اپنی ساری دولت یہاں چھوڑ دو۔ آپ مسکرائے اور کہا میں نے سب دولت چھوڑ دی، مجھے اکیلے جانا۔ جب مدینے پہنچے تو اللہ کے رسول نے دیکھا تو مدینے کے سب سے امیر انصاری کے ساتھ ان کی جوڑی بنائی، اور جوڑی بناتے ہوئے کیا کہا کہ اس کا خیال رکھنا۔ وہ اپنے گھر لے گئے، کہا میرے 4 گھر ہیں، 2 آپ کے، میرے 6 بغیچے 3 آپ کے، میرے اتنے وہ ہیں وہ آپ کے، ایون میرے پاس اچھی بچیاں ہیں، آپ شادی کرنا چاہیں تو آپ اس میں سے چن سکتے ہیں، میری بیوی میں سے کوئی پسند آئے میں اگر طلاق دے دوں تو آپ عدت کے بعد شادی کر لیجیے۔ آپ مطلب اگزامپل سمجھیے، میرا سب کچھ آدھا آپ کا۔ ایک سوال پوچھو، آج کوئی سگا بھائی سگے بھائی کو بولتا ہے کیا میرا سب کچھ آدھا تمہارا؟ وہ سگے بھائی تھے کیا؟ نہیں، لیکن وہ بوجھ نہ بنتے ہوئے انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرا احسان الجزا، مجھے بس مارکیٹ کا راستہ دکھا دو۔ اے میری بچیوں، میری آخری لائن یاد رکھنا، ایڈوکیٹ صاحب یہاں ہیں، میں نے بھی بہت دیکھا ہے، ہمارے بچوں کو نا بے گناہ الزاموں میں گھسیٹ لیتے ہیں، ان کی عورتوں پہ زیادہ گرا گزرتا ہے، ان کا بے گناہ پکڑا جاتا ہے، ان کی عورتوں کی آنکھ میں زیادہ آنسو، اچھا رو بھی رہی ہیں اور یہ بھی سوچ رہی ہیں کہ اب ان بچوں کا کیا ہوگا، ان کے لیے روزی کہاں سے آئے گی، مجھے اٹھنا پڑے گا، میں لڑنا پڑے گا۔ میں نے اپنی اس اندر سے سڑ چکی قوم میں دیکھا ہے بنا بات کے طلاق دیتے ہوئے۔ بولیے غلط بولو؟ پیٹ میں بچہ ہے، گود میں بچہ ہے، من چلے کا دل کسی اور پہ آ گیا ہے، بنا بات کے طلاق دے دیتے۔ وہ رو بھی رہی ہے، سوچ بھی رہی ہے یہ بچہ پلے گا کیسے۔ آپ سمجھ گئے؟ موب لنچنگ میں بے گناہوں کو مرتے دیکھا ہے، ان کے گھر کھانا لے کے پہنچے، دروازہ ٹھوکتے رہے، ماں نے نہیں کھولا، کیوں؟ ماں ڈر گئی کہ بھیڑ حملہ کر رہی ہے، اس نے اپنے 2 بچوں کو سینے سے چپکا کے دبک کے وہ 3 دن سے بنا کھائے بیٹھی تھی۔ موب لنچنگ میں مرد مرا، جیل مرد گیا، من چلے نے طلاق دی۔ زیادہ بڑی مصیبت ہماری عورتوں پہ آتی ہے۔ تو 2 طرح کے مہر ہے، ایک تو جو شوہر کو دینا ہے، اور ایک اور مہر ہے جو باپ کو دینا ہے۔ اب میرے پاس کوئی اور ورڈ نہیں ہے اس لیے مہر ہو، اس کا کوئی غلط مطلب نہ نکالے۔ ایک باپ اپنی بچی کے لیے سب سے اچھا یہ کر سکتا ہے کہ اس کو پڑھا لکھا کر اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے لائق بنا دے۔ تو جس دن اس پر یہ مصیبتیں ٹوٹیں گی نا، اس دن آنسو پوچھ کر وہ کھڑی ہوگی، اور جب وہ کھڑی ہوگی تو خدیجۃ الکبریٰ سے کم نہیں ہوگی۔ آپ سمجھے میری بات؟ تو آپ کو دونوں پڑھنا ہے، کیا کیا؟ دین اور دنیا، اور دنیا میں آپ کو گائیڈ کرنے والا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو آپ کی کمپنی بھی ڈیزائن کر دے گا۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ 10 میں سے 7 نعمتیں اللہ نے بزنس میں رکھی ہے، اور بزنس میں چہرہ نہیں دکھانا، ویب سائٹ پہ جاؤ، ایپ پر جاؤ۔ ایک نوری چشمہ گھر ہوتا ہے ہمارے یہاں، اس میں ایک بھی چشمہ نہیں دکھتا، اور وہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے بیچارہ چشمہ گھر کا مالک۔ اب اس سے بولو آمدنی گھٹ رہی ہے، تو وہ اللہ والا ہوتا ہے، دیوانے ہیں ہم سب اللہ کے، تو کہتا ہے اللہ آزمائش لے رہا ہے۔ اور معلوم ہے چشمہ کیوں نہیں بک رہا؟ کسی نے ایک ایپ بنایا ہے، اپنے سیلفی کا کیمرہ کھولو، اس میں اپنی فوٹو دیکھو، اور پھر انگلی سے ایسے ایسے کرو، چشمے کا فریم بدلتا جاتا ہے، اور جب اسی فریم پسند آئے ایسے کرو، گھر پہ ڈیلیور ہو جاتا۔ سوچئے یہ والے ایپ
का दिमाग अगर किसी बच्ची ने लगाया होगा तो आज ये 1,08,000 करोड़ की कंपनी है। क्या उसमें चेहरा दिखाना है? क्या उसमें कोई बेहुरमती है? मुसलमानों की बस्तियों में खाना अच्छा बनता है, लेकिन अच्छा खाना हिंदू पसंद करते हैं, पर हिंदू आते नहीं मुसलमानों की बस्तियों में खाना खाने। क्यों? नफरतें हैं, मैसेजेस हैं, और एक वजह और भी है, मुझे बिना डरे कहने दो, तुम्हारे मोहल्ले बहुत करते हैं, है कि नहीं? हम खुद अपने मोहल्लों में जाके खाना पसंद नहीं करते, लेकिन खाना बहुत टेस्टी। तो ये किसी जोमेटो और स्विगी वाले ने देखा, खाना इधर है, खाने वाला इधर है, पहुंचाने का काम करो। 1,80,000 करोड़ की कंपनी। क्या ऐसा दिमाग पर्दे में रहते हुए आप लगा सकते हैं? मेरा एक ख्वाब है कि 5 साल में ऐसी बच्चियां हों जो मदरसों को अपनी हलाल की कमाई से सींचती हो। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक बच्ची से पूछा कि बेटा आप पढ़ना चाहते हो क्या? बेटा आप पढ़ना चाहते हो क्या? मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कहने लगी कि मेरे वालिद या मेरी वालिदैन मुझे अलाउ नहीं करेंगे पढ़ने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा शौक मुझे लगा कि मैं जब तैयार हूँ उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो उसके पेरेंट्स क्यों उसको अलाउ नहीं करेंगे? बोले हमको बाहर जाना अलाउड नहीं है, हमको बाहर जाके पढ़ना अलाउड नहीं है। मैंने कहा मैं आपके माँ बाप से बात करता हूँ, मैं आपके पेरेंट्स को कन्विंस करूंगा कि आप मेरे पास भेजें। तो वो डर गई, वो बच्ची, वो इतना बुरी तरीके से डर गई कि बोली नहीं नहीं नहीं, आप मेरे माँ बाप से बिल्कुल बात मत करिए। वो उनको तो ये भी नहीं पता कि मैं इस प्रोग्राम में आई हूँ। तो ये ताजबाग शरीफ में जब पिछले हफ्ते ये प्रोग्राम था, वहां ऐसे कई बच्चियां हैं जो डर रही हैं बाहर आके पढ़ने से। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि जो पेरेंट्स हैं, यहाँ पे काफी कुछ पेरेंट्स भी नजर आ रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपकी बच्चियों को ऐसा मौका मिलता है, जैसे ये मदरसे की जानिब से अगर आपको बच्चियों को पढ़ाने का मौका मिलता है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज भेजिए और बच्चियों को पढ़ाइए। जैसे आसिफ साहब ने भी बहुत अच्छी बात करी और समीर सिद्दीकी ने बहुत अच्छी बात करी अबाउट एजुकेशन। प्लीज अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा दीन और दुनिया की दोनों तरफ से एजुकेशन देने की पूरी कोशिश करिए। सबसे बड़ी बात जो मुझे नजर आती, मैं बहुत ज्यादा स्कूलों कॉलेजेस में जाता हूँ, ऑल ओवर इंडिया प्रोग्राम्स होते हैं मेरे, तो एक चीज मैंने देखी है कि मुसलमान बच्चियां इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में नहीं जा रहे, पढ़ नहीं रहे। पढ़ रहे हैं तो एक दो मतलब साल भर में अगर मैं 10,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो 100 से भी कम मुस्लिम बच्चियां हैं जो इंजीनियरिंग या आगे एजुकेशन कर रही हैं। बाकी सारे कौम के बच्चे हर किस्म की एजुकेशन ले रहे हैं। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कॉलेजेस भेजिए, उनको पढ़ाइए और उनसे उम्मीद, उनके अंदर में एक ड्रीम दीजिए, एक सपना दीजिए कि आप ये कर सकते हो। जैसे इनका एक सपना है कि इसको एक हमको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करना है, तो ये जो ड्रीम है इसको आप पूरा कर सकते हैं। अपने बच्चियों को या अपने बच्चों को एक कोच दीजिए। कोच समझ में आता है आपको? कोच समझ में आता है आप लोगों को? कोच गुरु, टीचर, पर्सनल डेवलपमेंट कोच, पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने वाला कोच, वो दीजिए आप। पर्दे के दायरे में रख के भी कोचिंग होती है, ऑनलाइन भी कोचिंग होती है, फोन पे भी कोचिंग होती है, यूट्यूब पे भी कोचिंग होती है। अगर आपने बच्चियों को एक कोच दे दिया तो ये मान लीजिए कि जैसे बारिश में आपने छाता लेके चले गया, तो बारिश आने पे हम क्या करते हैं? हम छाता खोल लेते हैं ताकि आप बारिश से बचो। तो जो मार्केट है, जो दुनिया है, जो आने वाले टाइम में चैलेंजेस हैं, जो स्किल्स लगती हैं, जो भी एबिलिटीज है, जो भी कैपेबिलिटीज है, जो भी चाहिए, वो आपको एक कोच बताता है। अकेले आप कितना दौड़ोगे? मैंने मेरी लाइफ में जो भी सीखा है, मैंने अपने गुरुओं से, मैंने कोचेस से सीखा है। ओके, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कोच, एक गुरु। अब मैं जैसे उस दिन पढ़ाने के लिए पूरा मैंने बोला कि मैं पढ़ाता हूं, लेकिन वो बच्ची आने को तैयार नहीं। तो कोचेस अवेलेबल है, ये एक अच्छे कोच हैं, इनके अंडर में अपने आप को सरेंडर करिए और अपने
بچوں کو بھیجیے ایسے کوچز کے پاس میں تاکہ ایجوکیشن بڑھتا رہے. ایک کوچ آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ سکھاتا ہے, ایک کوچ آپ کو جو پڑھا ہے وہ سکھاتا ہے, اس کی پرسنل ایکسپیرینسز بتاتا ہے, ایک کوچ اپنے زندگی کے فیلئرز دکھاتا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ اس جگہ فیل ہو جاؤ گے. تو کوچ, مینٹور, گرو, ہر بچے کے پاس ایک کوچ, ایک گرو ہونا چاہیے. جم میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ ایک کوچ ہوتا ہے جو آپ کو باڈی کیسے بنانا ہے وہ سکھاتا ہے, باڈی کیسے, ویٹ لاس کیسے کرنا. اسکول میں جاتے ہو تو ٹیچر, لیکن لائف کوچ, میں لائف کوچ کی بات کر رہا ہوں, لائف کوچ ہونا چاہیے سبھی کی لائف میں. میں بھی میرے کوچز سے سیکھتا ہوں, وہ لوگ بھی کسی اور سے سیکھتے ہیں, ہم بھی سکھاتے ہیں. یہ جو ٹرانسفارمیشن کا جو پروسیس ہے نا, یہ کوچنگ سے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا آپ لوگ کو؟ تو پلیز اپنے آپ کو سرینڈر کریے کوچ کے لیے. اور پلیز 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 میرا ریکویسٹ ہے, میں بہت ساری کمپنیز میں انٹرویوز کے لیے بیٹھتا ہوں, بہت آنکھیں ترس جاتی ہے کہ ایک آدھ کوئی مسلم بچہ یا بچی آ جائے انٹرویو کے لیے. میں ٹی سی ایس کے انٹرویو میں بیٹھا, میں انفوسس کے انٹرویو پروسیس میں بیٹھا, میں بڑی بڑی کمپنیز کے انٹرویو پروسیس میں بیٹھتا ہوں, مجھے بلایا جاتا ہے انٹرویو کے لیے. میری آنکھیں ترس جاتی ہے کہ کئی مسلمان گھر کا ایک بچہ اگر دکھ جائے تو میں پرسنلی اس کو سکھاؤں گا. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی ہے کہ ہمارے قوم کے بچے نہیں آ رہے. ہم ہیں تیار ان کا ہاتھ پکڑ کے آگے پہنچانے کے لیے, لیکن 4 قدم اگر ہم آپ کے لیے چڑھ رہے تو آپ کو 2 قدم تو چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اس مدرسے کی جانب سے کافی کچھ ہو سکتا ہے رئیس بھائی. ٹھیک ہے, کچھ بھی رہا تو پلیز آپ بن فکر ہو کے کانٹیکٹ کریے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ فی الدارین خیر. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے لڑکیوں میں اور بچیوں میں. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک یہ بھی چیز ہے کہ ہم اپنے پری اسکول, اسکولنگ, 12th اور اس کے بعد کا جو ایجوکیشن رہتا ہے جسے ہم گریجویشن, پوسٹ گریجویشن کہتے ہیں, تو اس چیز میں بھی ہم کو جو ہے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. باقی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ نہیں بول پاؤں گا, لیکن میڈیکل ریلیٹڈ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر کوئی بچی اس میں یہاں جو موجود ہے اگر وہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس لائن میں جانے کے خواہش مند ہیں جس میں ہم بی ایم ایس, بی او ایم ایس, بی ایچ ایم ایس, ایم بی بی ایس, ڈینٹل, تو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی کو کسی طرح کا سوال ہو تو مجھے پرسنل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, میں ان کو گائیڈ کر سکتا ہوں. اور مدرسے میں ریلیٹڈ کسی بھی طرح کی میڈیکل ایمرجنسیز یا اس سے ریلیٹڈ کسی بھی چیزوں کے لیے بے شک میں 24/7 آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور میری آپ سے بس یہی درخواست رہے گی کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی اہمیت کی جانی چاہیے. تو یہ سب نے بتایا کہ ہمیں ایجوکیشن کے لیے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. یہ جو فیلڈ ہے مدرسہ بنیاد ڈالنا, یہ تو آسان نہیں ہے, اس کے لیے بھی کلیجہ ہوگا. ہم بزنس لے کے بیٹھتے ہیں, معلوم پڑتا ہے بزنس میں پروفٹ لاس. مدرسے کے اندر بہت پیسہ لگتا ہے, چاہے وہ اسکول ہو, کالج ہو. ہمیں سپورٹ کرنا ہے, ارے کم سے کم دماغی طور پر سپورٹ کرنا ہے. ہماری قوم کا وہ حال ہے کہ صرف کھینچنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. اس سوچ کو ہم کو چینج کرنا ہے. ابھی جو سمے آ رہا ہے اے آئی کا, اس لیے ہمیں ایجوکیشن کو مضبوطی سے تھامنا ہے. ہمارے نبی نے سمجھایا ہے اقرا, اس کا مطلب یہی ہے. آپ نے ذکر کرے چین جاؤ, کیوں جاؤ؟ آج چین سب سے آگے ہے ٹیکنالوجی کے اندر. ہمیں سمجھنا ہے کہ آپ کو چین کا ورڈ کیوں نکلا. اسے ہمیں دماغ میں بٹھائیے کہ ہمارے لیے ایجوکیشن کتنا ضروری ہے. اور اللہ پاک نے آدم, ہوا, میاں بیوی یہ بنائے, یہ کس لیے بنائے؟ میری بہنوں, آپ لوگ خوب تعلیم حاصل کرو, کیونکہ آج کا جو سمے ہے وہ آپ کے ذریعے اسلام کو ہلانے والا ہے. کبھی آپ کے نقاب پہ آئے گی, بہت چیزیں ہیں. اس لیے میں ہر مدرسے کے مولانا بھی چاہے وہ بھی آپ ایڈوکیٹ کی تعلیم حاصل کرو. میری بہنوں اب اچھا پڑھو,
آپ کے ذریعے آپ جڑ ہو، آپ اپنے آدمی کی جڑ ہو، آپ اپنے گھر کی جڑ ہو، اور یہ ہماری جڑ سے حملہ کریں گے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیا تعلیم ہو. ہم اپنے دماغ کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہے تاکہ ہمیں کوئی ہلا نہ سکے. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے پڑھو، اور اپنی قوم کو جتنا نہ اتفاقی سے اتفاق کو جڑا سکتے جڑائیے. یہی میں کہوں گا. رئیس صاحب ہمارے پاس میں آئے تھے، ہمارے مدرسے میں آئے تھے، ہم نے ان کو دی. الحمدللہ آج جو اس مقام پہ ہے اللہ ان کو کامیاب کرے، ان کے مدرسے کو اونچے مقام پہ لے کے جائے. میں اتنا ہی کہوں گا، اور میری بہنوں کو کہوں گا جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. آپ اپنی گھر کا کوئی نور ہو، اور یہ کوئی نور کو کوئی چھین نہیں سکتا. اس لیے آپ کو مضبوط کرنا ہے، کسی کے بہکاؤ میں نہ آئیے. جو سمے چل رہا ہے ہمیں اس سے بچنا ہے. کہ ایک بات ذہن سے نکال دیں کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے. یہ دنیا میں ہی دین کو اپنانا ہے، دین الگ نہیں ہے، دنیا الگ. اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہم کو قبر تک دین کو اپنانا ہے، دین الگ نہیں ہے. دنیا میں دین کو پریکٹس کرنا ہے، دنیا میں دین کو چلانا ہے. یہ ایک بات سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مائیں جو ہے وہ اپنے بچیوں کی تربیت نہیں کرتی. تربیت سے مراد یہ کہ بڑے آئے تو سلام کرو، چھوٹے آئے تو پیار سے بات کرو. دونوں بہنیں اگر جھگڑ رہی ہیں، دو بھائی جھگڑ رہے ہیں تو جھگڑتے رہتے نہ، کرنے دو نا. ان میں ابھی سے جذبہ پیدا کرنا ہے ابھی کہ آپ کو جھگڑنا نہیں ہے، آپ کو اتحاد سے کام کرنا ہے. آج جھگڑے گھر سے شروع ہوتے، سماج میں نہیں ہوتے. میاں بیوی کا جھگڑا گھر میں ہی ہوتا ہے، بہن بہن کا جھگڑا گھر میں ہی ہوتا ہے، بہن اور ساس میں نا اتفاقی گھر میں ہی ہوتی ہے. تو نا اتفاقی دور کرنے کے لیے تربیت کا دینا بچپنے سے ضروری ہوتا ہے. تو استانیہ یہاں جو بیٹھی ہے اور والدین جو یہاں بیٹھے ہیں مائیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ تربیت کی طرف دھیان زیادہ دیں. آپ سے ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں کہ حضور کے صحابہ میں بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے، لیکن حضور کی تربیت تھی. وہ تربیت ایسی تھی کہ جس سے تربیت کا انداز ایسا تھا کہ بڑے بڑے قبیلے جن میں دشمنی تھی، حضور نے ان میں محبت پیدا کر دی. بس اس جلسے کا یہی سب سے بڑا سبق ہے جو ماؤں کے لیے، استادیوں کے لیے، اساتذہ کے لیے ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں میں ایسی تربیت کرے کہ جس سے وہ بن کر کے، آگے بڑھ کر کے ایک عظیم ماں، ایک عظیم عورت کی شکل میں پروان چڑھے. میں اس محنت سے خوش ہو کر کے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بچی جس کی تحریر، ایک تحریری مقابلہ کیا جائے مدرسے میں، وہ بچی جس کی تحریر سب سے اچھی ہو، اس کو 100 روپے مہینہ میرے جانب سے دیا جائے گا. وہ بچی جو سب سے اچھی نعت پڑھتی ہو، اس کو 100 روپیہ مہینہ میری جانب سے دیا جائے گا. سال بھر میں ایک مقابلہ ہو، اس مقابلے میں جو فرسٹ آتا ہے اس کو آئندہ سال تک 12 مہینے تک کی. جو بچی بہت اچھی تقریر کرتی ہو اس کو انشاءاللہ 100 روپے مہینہ دیا جائے گا. جو بچی اچھی قرأت پڑھتی ہو اس کو 100 روپے مہینہ دیا. حافظہ کرنی ہو، کچھ کرنی. تو آپ کی میرے طرف سے ناچیز تحفہ ہے، اس کو قبول فرما کر استادیوں کو گزارش کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھی مقرر پیدا کریں، اچھے اچھے سماعت کو پیدا کریں، اچھے قاری پیدا کریں، اچھے لکھنے والے پیدا کریں، تحریر اچھی ہونا چاہیے. یہ کہہ کر کے میں ان دعاؤں کے ساتھ اس جلسے کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں، اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے شکریہ کی بھی ذمہ داری دے دی. کہ حضور کی حدیث ہے
लम यशकुरुन्नास लम यशकुरुल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता। ये तरबियत है, ये मजहब नहीं, तरबियत है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो ख्वाब लेकर के चले रईस मियां, अल्लाह उसको पूरा करे। वाह, बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।